ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد۔ قابل صد احترام صدر اجلاس، مہمانان خصوصی، معزز علماء کرام اور سامعین محترم، صوبائی کرناٹک کے مشہور شہر ہرپنہلی میں موجود ایک قابل ذکر تعلیمی ادارہ کلیہ فاطمۃ الزہراء الاسلامیہ للبنات کی طالبات کا مجلہ بنام انوار فاطمہ، خصوصی شمارہ فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس پر میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں۔ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری طالبات اور ہم خادمان علوم نبوت کے حق میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو علم کے لیے کشادہ فرمائے اور ہماری خدمت کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ سامعین کرام، تعلیم ترقی کی کلید ہے۔ تعلیم اگر دینی ہو تو پھر نور علی نور ہے۔ اس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اسی عظیم مقصد کے پیش نظر جنوبی ہندوستان کے معروف عالم دین مولانا عبدالوہاب عبدالعزیز جامعی حفظہ اللہ نے انتہائی غور و فکر کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے اپنی سوچ و فکر کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر اسلامیہ مائنورٹی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر کے نام سے ایک ٹرسٹ رجسٹر کروایا۔ پھر 27 مئی 2001 کو کلیہ فاطمۃ الزہراء الاسلامیہ للبنات کے نام سے ہاسٹل کے ساتھ دینی و عصری علوم پر مشتمل ایک ایسا ادارہ قائم کیا جہاں سے ہزاروں دختران ملت نے استفادہ کیا اور فضیلت کا نصاب مکمل کر کے اب تک 390 پر 9 طالبات نے باقاعدہ سند فضیلت بھی حاصل کی ہے، اور ان دنوں یہ عالمات ملک کے مختلف مدارس میں تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ دعوتی میدان میں مصروف عمل ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ کلیہ کا نصاب تعلیم، یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ اس کا نصاب تعلیم بھی ہوتا ہے۔ اسی باعث منتظمین کلیہ نے اس طرف خاص توجہ دیتے ہوئے جنوب ہند کے مختلف ماہر تعلیمات سلفی علماء کرام کے مشورے سے دینی و عصری تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک مفید و جامع نصاب تیار کیا۔ پھر حسب ضرورت اساتذہ کے مشوروں سے اس میں مناسب حذف و اضافہ کیا جاتا رہا تاکہ نصاب کو زیادہ سے زیادہ مفید اور کارآمد بنایا جا سکے۔ کلیہ میں حفظ قرآن، تفسیر قرآن، اصول تفسیر، حدیث، اصول فقہ، عقیدہ، تاریخ اسلام، عربی ادب و قواعد، اردو ادب و قواعد، فارسی، کنڑا، انگریزی، حساب، سائنس نصاب میں شامل ہیں۔ مختلف مراحل پر مشتمل کلیہ کا نظام تعلیم یوں ہے: شعبہ ابتدائیہ، شعبہ متوسطہ ہائر پرائمری، شعبہ ثانویہ، شعبہ اعدادی۔ یہ شعبہ 10ویں جماعت کامیاب کے طالبات کے لیے اور 3 درجات پر مشتمل ہے: اعدادی اول، اعدادی ثانی، اعدادی ثالث۔ یہ 3 سالہ کورس شعبہ عالمیت کے برابر ہے۔ اعدادی ثالث کامیاب طالبات کو فضیلت میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ شعبہ فضیلت، عالمیت کے بعد فضیلت کا کورس صرف 1 سالہ ہے۔ اس میں صرف اسلامیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت مناسب سمجھتا ہوں کہ کلیہ کی تقریباً تمام طالبات سند فضیلت حاصل کرنے سے پہلے، فضیلت کی شہادہ حاصل کرنے سے پہلے ادارے کی فاطمہ ہائی اسکول سے 10ویں امتحان SSLC کا امتحان مکمل طور پر مکمل کر لیتی ہیں اور اس کی سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیتی ہیں۔ کلیہ عائشہ 2 سالہ نصاب تعلیم۔ عصری کالجوں سے تعلیم یافتہ لڑکیاں جو عام طور پر مبادیات اسلام سے ناواقف ہوتی ہیں، ان کے لیے اس 2 سالہ کورس میں ناظرہ قرآن مع تجوید، حفظ قرآن، مسنون دعائیں، اردو خوانی املا، اسلامی آداب زندگی اور خواتین سے متعلق مسائل پر مشتمل نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ 2 سالہ نصاب کی تکمیل کے بعد امتحان میں کامیابی کی صورت میں انہیں ڈپلومہ ان دینیات کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ شعبہ خطابت، طالبات کو دعوتی میدان میں بہتر سے بہتر کردار ادا کرنے کی قابل بنانے کے لیے اساتذہ کی نگرانی میں ہفتہ واری انجمن کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ انجمن خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی نگرانی استاذ کلیہ حافظ پی امتیاز عمری حفظہ اللہ کر رہے ہیں۔ امسال انجمن کے سالانہ اجلاس
معرقہ 4، 5، 6، 7 فروری بروز منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ مسلسل 4 روز تک بعد نماز مغرب تا رات 9:30 بجے کلیہ کے وسیع میدان میں بحسن و خوبی منعقد ہوئے، جس میں شہر کی سینکڑوں خواتین شریک رہیں۔ ان انجمنوں کی صدارت بالترتیب معلمہ رخسانہ اسماعیل زہراوی حفظہ اللہ آسپیٹ، معلمہ عرشیہ داؤد زہراوی حفظہ اللہ کوپل، معلمہ فوزیہ محمد رفیق زہراوی حفظہ اللہ ہریہر اور معلمہ حافظہ اسما فیاض حفظہ اللہ شیموگا نے کی۔ ہم ان معلمات کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ شعبہ صحافت، طالبات کلیہ گزشتہ 14 سالوں سے مجلہ حیاتیہ وال میگزین پابندی سے ہر ماہ تیار کرتی آ رہی ہیں۔ ان کی سال بھر کی کوشش کا نتیجہ سال نامہ انوار فاطمہ کی شکل میں شائع کیا جاتا ہے، جس کے 14ویں شمارے کا اجراء اس اجلاس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا گیا۔ استاذ کلیہ شیخ بی سعود احمد جامعی حفظہ اللہ گزشتہ 10 سالوں سے اس شعبے کی نگرانی کر رہے ہیں، جزاہ اللہ خیرا۔ شعبہ امتحانات، طالبات کی صلاحیتوں کو جانچنے اور ان کی ذہنی قابلیت و استعداد کو پرکھنے کے لیے کلیہ میں 3 امتحان ہوتے ہیں، 6 ماہی، 6 ماہی اور سالانہ، اور اس شعبے کے مدیر شیخ ایم محمد اسماعیل جامعی حفظہ اللہ ہیں، جو بحمد اللہ اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ شعبہ ریاضت، ٹرسٹ نے حفظان صحت کی خاطر طالبات کے لیے جسمانی ورزش کو تعلیم کا ایک لازمی حصہ بنایا ہے۔ معلمات کی نگرانی میں طالبات روزانہ مختلف کھیلوں کی مشق کرتی ہیں اور سال کے آخر میں اسپورٹس ڈے کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اس سال کلیہ کا اسپورٹس ڈے 8 فروری کو محترمہ گل افشاں مڈلیری حفظہ اللہ رانی بن نور کی صدارت میں منعقد ہوا۔ علمی نشاطات، طالبات کی خفیہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے وقتاً فوقتاً کلیہ میں مسابقے رکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ امسال طالبات کے مابین 3 مسابقوں کا انعقاد عمل میں آیا۔ مسابقہ حفظ قرآن، منتخب اجزاء و صورتیں، کلیہ کے نصاب میں حفظ کے لیے مقررہ صورتوں میں حفظ کی پختگی کی رغبت دلاتے ہوئے تقریباً کئی سالوں سے مسابقہ حفظ قرآن کا نظام جاری ہے، الحمدللہ۔ ہر سال کی طرح امسال بھی یہ مسابقہ منعقد کیا گیا، جس میں الصف الثانی تا فضیلت تمام طالبات نے حصہ لیا۔ اس مسابقے کے ممتحن اور حکم شیخ حافظ مجیب الرحمن عمری ہنچالی حفظہ اللہ، استاذ مدرسہ عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ ہنچال رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ دوسرا مسابقہ حفظ حدیث، حفظ ادعیہ مأثورہ۔ جس طرح جسم کی بقا کے لیے خوراک ضروری ہے، اسی طرح روح کی حیات کا انحصار تلاوت قرآن مجید، ذکر و اذکار اور ادعیہ مأثورہ کے اہتمام پر ہے۔ اسی کے پیش نظر ابتدائیہ تا فضیلت تمام طالبات کے مابین ان کے معیار کے مطابق مسابقہ کروایا گیا۔ کلیہ کے اساتذہ ہی اس کے ممتحن رہے۔ تیسرا مسابقہ حمد و نعت، نظم و ترانے۔ یہ مسابقہ بتاریخ 11 ستمبر 2024 کو منعقد ہوا، جس میں بطور حکم فضیلت الشیخ حسین مسکی جامعی حفظہ اللہ، استاذ محمدیہ عربک اسکول جالوات شریک رہے، اور اس مسابقے میں بھی ابتدائیہ تا فضیلت تمام اکثر طالبات نے دلچسپی سے حصہ لے کر کے اپنی دلکش آواز کا مظاہرہ پیش کیا۔ تقسیم انعامات بابت منعقدہ مسابقہ جات، طالبات کی ہمت افزائی کے لیے مذکورہ تینوں مسابقوں میں جو اوپر ذکر کیے گئے ہیں، تینوں مسابقوں میں ممتاز درجہ حاصل کرنے والی طالبات کو مراجع و مصادر کی قیمتی کتب اور نقدی انعامات سے بھی نوازا گیا، اور بقیہ مشارکات کو بھی تشجیعی انعامات دیے گئے۔ تقسیمی انعامات کی کارروائی فضیلت الشیخ عبد الوہاب عبد العزیز جامعی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحکیم عبد المعبود مدنی حفظہ اللہ، استاذ جامعہ رحمانیہ کاندہلوی ممبئی، فضیلت الشیخ سراج احمد جامعی مدنی سنڈور حفظہ اللہ، استاذ کلیہ فضیلت الشیخ عبد الغنی صاحب جامعی سلفی حفظہ اللہ، سابق لیکچرار حضرت بلال عربک کالج تالی کوٹ، اور دیگر معزز علماء کرام کے بدست انجام پائی، فجزاہم اللہ خیراً فی الدارین۔ کلیہ فاطمۃ الزہراء الاسلامیہ کا سالانہ اجلاس، سال 2023-24 کا اجلاس عام فضیلت الشیخ ابو الکلام عبداللہ سلفی مدنی حفظہ اللہ مدیر جامعۃ المفلحات حیدرآباد کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں شیخ صابر علی عمری حفظہ اللہ امام و خطیب مسجد ابراہیم خلیل اللہ بنگلور بطور خصوصی مقرر شریک رہے۔ یہ اجلاس بروقت صبح 10 بجے شروع ہو کر اذان ظہر پر اختتام پذیر ہوا۔ مدرسہ خدیجہ و مدرسہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فاطمہ اردو ہائر پرائمری اسکول،
ٹرسٹ کی عظیم خدمات میں سے ایک اس اسکول کا قیام بھی ہے۔ یہاں LKG سے 7 تک کی تعلیم کا معقول نظم ہے۔ یہ اسکول الحمدللہ ریاستی سطح پر قابل رشک نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے۔ فی الحال فاطمہ پرائمری اور ہائر پرائمری اسکول میں طلباء کی تعداد 503 ہے۔ یہ اسکول جناب سید امیر صاحب حفظہ اللہ کے صدر مدرسی میں ترقی کی طرف رواں دواں ہے۔ فاطمہ اردو ہائی اسکول۔ فاطمہ اردو ہائی اسکول کی شہرت کی اہم وجہ SSLC کے 10ویں کے پبلک امتحان میں اس اسکول کا شاندار نتیجہ ہے۔ روز اول سے اس اسکول کا نتیجہ 90 پر 6% سے کم نہیں رہا، 96% سے کم نہیں رہا الحمدللہ۔ سال گزشتہ 2024-25 میں کل 40 پر 2 طلباء و طالبات شریک امتحان رہے۔ امتحان کا نتیجہ اطمینان بخش رہا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد جناب ایم سمیع اللہ صاحب حفظہ اللہ ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اس سال اس اسکول میں طلباء کی تعداد 150 پر 5 ہے۔ رائل پبلک اسکول، یہ انگلش میڈیم اسکول ہے جس میں نرسری سے 5ویں جماعت تک تعلیم ہوتی ہے۔ بچوں کی تعداد 303 ہے۔ 12 اساتذہ کی نگرانی میں یہ اسکول پوری شان کے ساتھ رواں دواں ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی جماعتیں بڑھائی جائیں گی انشاءاللہ۔ اسکول کی ہیڈ ماسٹر محترمہ روبیہ صاحبہ حفظہ اللہ ہیں، جن کی حسن کارکردگی اور اساتذہ کی محنتوں سے اسکول آئے دن ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے۔ اخیر میں پھر ایک مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے بحسن و خوبی اس تعلیمی سال کو اختتام تک پہنچایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کے ٹرسٹیان، محسنین و معاونین، معلمات و معلمین و معلمات کو دارائن میں اجر غیر ممنون عطا فرمائے۔ آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔